الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر حفاظت حدیث سے متعلق ہے۔ حفاظت حدیث سے متعلق مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نقطہ جس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے وہ ہے حفاظت حدیث کا ربانی وعدہ کہ اللہ رب العالمین نے احادیث نبویہ کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے احادیث نبویہ کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت میں الذکر سے مراد قرآن کریم لیا ہے کہ یہاں الذکر سے مراد قرآن کریم ہے، مطلب ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم با معنی ذو معنی الفاظ کا نام ہے، با معنی ذو معنی الفاظ پر مشتمل ہے، ذو معنی کلام کا نام ہے۔ قرآن مجید با معنی الفاظ اور ذو معنی کلام کا نام ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت وہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کو بھی متضمن ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت کو بھی متضمن ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید بے معنی الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ با معنی اور ذو معنی کلام کا نام ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے، اس میں قرآن مجید کے الفاظ بھی مراد ہیں
اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی بھی مراد ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی وہ بعض اوقات احادیث نبویہ سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی مکمل قرآن مجید کے الفاظ کے معنی احادیث نبویہ کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ظلم نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہ لوگ ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اس آیت کا مضمون بڑا شاق گزرا، اور پریشانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟ بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو، جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیا تم نے لقمان کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اس آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس آیت کریمہ میں جو ظلم کا لفظ ہے اس سے مراد شرک ہے، اس کا مطلب، اس کا معنی شرک ہے۔ یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے، اگر حدیث سامنے نہ ہو تو یہ معنی معلوم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عربی جانتے تھے، بلکہ فصیح عربی میں مکمل مہارت رکھنے والے تھے۔ ان سے زیادہ عربی کو کون جانتا اور سمجھتا ہے؟ اس کے باوجود وہ اس کا معنی نہیں سمجھ سکے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس آیت کا معنی بیان کیا۔ تو قرآن مجید کے بعض الفاظ کا معنی اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے نہ ہو۔ قرآن کریم بامعنی الفاظ اور ذو معنی کلام کا نام ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت جیسے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کو متضمن ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت کو متضمن ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت وہ احادیث نبویہ
کی حفاظت کو متضمن ہے، احادیث نبویہ کے بغیر قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، یعنی سحری کے وقت اس وقت تک سحری کرتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے صبح سحری کے وقت 2 دھاگے وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور سحری کھانا شروع کی، اور وہ سحری کھاتے رہے اور 7 دھاگوں کو دیکھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تو کافی دیر تک وہ سحری کھاتا رہا اور دھاگے دیکھتا رہا کہ کب سفید دھاگا وہ سیاہ دھاگے سے واضح ہوتا ہے اور دونوں میں نمایاں فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وضاحت کی کہ یہاں سیاہ دھاگے سے مراد وہ رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے۔ تو پھر اس آیت کا صحیح مطلب سمجھ آیا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید کے معانی اس وقت تک معلوم نہیں ہوتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے نہ ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے تو یہ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی متضمن ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کو بھی متضمن ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں قرآن مجید کے صرف الفاظ کی حفاظت کا ذمہ ہے، ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اور اس میں قرآن مجید کے الفاظ کے معانی مراد نہیں ہے، یہ تحکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے اور اکثر مفسرین نے یہاں ذکر سے قرآن کریم مراد لیا ہے، اور قرآن کریم بامعنی الفاظ اور ذو معنی کلام کا نام ہے، تو اس میں الفاظ بھی ہیں اور ان الفاظ کے معنی بھی ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت بھی کی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت وہ احادیث نبویہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی احادیث نبویہ کی بھی اللہ رب العالمین نے خود حفاظت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ قرآن مجید کے لیے تفسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ قرآن مجید کے لیے تفسیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ تھا، آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا
تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی تفسیر بیان کریں، وضاحت بیان کریں۔ ہم نے یہ قرآن مجید آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن مجید کی وضاحت کریں، تفسیر بیان کریں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں، وضاحت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو وضاحت بیان کرتے تھے، جو تفسیر کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ قرآن مجید کی جو تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، آپ وحی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ اور خاص قرآن مجید کے متعلق فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ پھر اس قرآن مجید کی تفسیر، وضاحت وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن مجید کا بیان وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اب قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنایا، تاکہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے دلیل اور حجت بنے۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل اور حجت ہے، اور قرآن مجید یہ دلیل اور حجت اپنے معانی اور اپنی تفسیر کے ساتھ ہے۔ صرف الفاظ دلیل اور حجت نہیں ہے، قرآن مجید کے صرف الفاظ، معانی اور تفسیر کے بغیر یہ دلیل اور حجت نہیں بنتے۔ قرآن مجید دلیل اور حجت ہے اپنے معانی کے ساتھ اور اپنی تفسیر کے ساتھ۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو قیامت تک اس لیے اس کی حفاظت کا انتظام کیا تاکہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل اور حجت ہو، تو یہ چیز مستلزم ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کے معانی کی بھی حفاظت کی جائے، قرآن مجید کی تفسیر کی بھی حفاظت کی جائے، کیونکہ صرف الفاظ، بے معنی الفاظ، مہمل الفاظ یہ دلیل اور حجت نہیں بنتے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل اور حجت ہو، قرآن مجید دلیل اور حجت یہ اپنے معنی اور اپنی تفسیر کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ کے معنی اور قرآن مجید کی تفسیر وہ احادیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ احادیث نبویہ کے بغیر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر قرآن مجید کے الفاظ کے معنی جاننا اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر جاننا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا مقصد اسی صورت میں پورا ہوگا جب احادیث کی بھی حفاظت کی جائے، کیونکہ احادیث کے ذریعے قرآن مجید کے معانی معلوم ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر معلوم ہوتی ہے، اور جب قرآن مجید کی تفسیر معلوم ہوگی، قرآن مجید کے الفاظ کے معانی معلوم ہوگے، تب ہی یہ قرآن مجید دلیل اور حجت بنے گا، اور تب ہی اس کی حفاظت کا اصل مقصد وہ پورا ہوگا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت یہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کو متضمن ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت یہ قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت کو مستلزم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کی تفسیر کی حفاظت کو مستلزم ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی اور قرآن مجید کی تفسیر یہ احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے معانی کی حفاظت مطلوب ہو اور قرآن مجید کی تفسیر کی حفاظت کرنا مقصود ہو تو یہ احادیث نبویہ کی حفاظت کے ساتھ ممکن ہے۔ احادیث نبویہ کی حفاظت کے بغیر مکمل قرآن مجید کے الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہو سکتے، مکمل قرآن مجید کی تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث نبویہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے کہ اسی صورت میں قرآن مجید کی حفاظت کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور قرآن مجید احادیث کے ساتھ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل اور حجت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس آیت کریمہ میں جو الذکر کا لفظ ہے، بعض اہل علم اس سے وہی مراد لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ الشیخ عبدالسلام رستمی صاحب کی کتاب انکار حدیث سے انکار قرآن تک اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد وحی ہے، اور اگر ذکر سے مراد وحی ہے تو وحی اس کی دو صورتیں ہیں۔ قرآن مجید یہ بھی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث یہ بھی وحی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بھی وحی ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ بنو نذیر قبیلہ بنو نذیر کے محاصرہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने बाज़ दरख्त काटने का हुक्म दिया, खजूरों के बाज़ दरख्त काटने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये अमन के दाई हैं, इस्लाम की तरफ दावत देने वाले हैं और ये दरख्तों को काट रहे हैं और जला रहे हैं। तो बाज़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इससे परेशान हुए, उनके इस प्रोपेगेंडे से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह, कि तुमने खजूर के जो दरख्त काटे हैं या जिनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया है उसी तरह वो कायम है, ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने वो दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से काटे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से हुआ है, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया था। अब अगर अल्लाह का हुक्म सिर्फ कुरान मजीद की सूरत में है तो कुरान मजीद में तो ऐसा कोई हुक्म नहीं है जिसमें दरख्तों को या खजूर के दरख्तों को काटने का हुक्म दिया गया हो। अगर अल्लाह ताला का हुक्म वो सिर्फ कुरान मजीद की सूरत में है तो फिर कुरान मजीद में तो ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है जिसमें बाज़ दरख्तों को काटने वगैरह का हुक्म दिया गया हो। तो इससे मालूम होता है कि बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता था और वो कुरान मजीद के अलावा होता था, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। तो इस आयत करीमा और इसके शान नुज़ूल पर गौर करने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस वो भी वही हैं, वो अल्लाह की तरफ से होती हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी वही हैं और इस आयत करीमा में अज़्ज़िक्र से मुराद वही है बाज़ अहले इल्म के कौल के मुताबिक, तो ये आयत नस होगी इस मसला में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की जिस तरह हिफाजत का ज़िम्मा लिया है ऐसे ही अहादीस नबविया की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। अगर बाज़ अहले इल्म के कौल के मुताबिक अज़्ज़िक्र से मुराद वही ली जाए तो फिर ये आयत करीमा इस मसला में नस होगी कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है ऐसे ही अहादीस नबविया की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इस बात को एक मरतबा फिर समझ लें कि ये जो आयत करीमा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बाज़ अहले इल्म के कौल के मुताबिक यहाँ अज़्ज़िक्र से वही मुराद है, और जिस तरह कुरान मजीद वही है ऐसे ही अहादीस नबविया भी वही है। तो इस माना के एतबार से कुरान मजीद की ये आयत नस है इस मसला पर कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है ऐसे ही अहादीस की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। चौथी बात यह है कि जब सूरज का वजूद मौजूद हो तो फिर सूरज के वजूद पर दलाइल देने की बजाय सूरज दिखा देना चाहिए, और यही चीज़ उसके वजूद के इस बात के लिए काफ़ी होगी। अब इस बात को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया,
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کلام میں تعارض نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، اور غیر اللہ کی کلام اس میں تعارض اور تضاد ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وحی ہیں، اور وہ اسی طرح محفوظ ہیں۔ وحی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اسی طرح محفوظ ہے۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے تو ذخیرہ احادیث وہ موجود ہے، وہ احادیث پڑھے اور ان احادیث کو قرآن مجید کے بیان کردہ، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں اصول بیان کیا ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں تضاد اور تعارض نہیں ہوتا، اس اصول پر احادیث کو پرکھ لیں۔ جیسے سورج کے وجود میں شک ہو جبکہ سورج موجود ہو تو اسے سورج دکھا دینا چاہیے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ جسے اس بات میں شک ہے کہ یہ احادیث کیا وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یا پھر اس بات میں شک ہے کہ کیا یہ اسی طرح محفوظ ہے یا نہیں، تو ذخیرہ احادیث موجود ہے، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین پڑھے، ان پر غور و فکر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بیان کردہ اصول کے مطابق ان احادیث کو پرکھے۔ احادیث ایک دو چار نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحیح سند سے ثابت ہونے والا فرمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو، کوئی ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ کسی دوسری صحیح حدیث کے معارض نہیں ہے، یعنی حقیقی معنوں کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو صحیح ثابت ہو وہ کسی دوسری صحیح حدیث کے معارض نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی دو صحیح احادیث کے درمیان تعارض اور تضاد موجود نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات کے درمیان تعارض اور تضاد موجود نہیں ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے درمیان تعارض اور تضاد موجود نہیں ہے۔ بعض اوقات سرسری نظر میں تعارض نظر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت تک ہے جب تک صحیح معنی معلوم نہ ہو۔ جب صحیح معنی معلوم ہوتا ہے تو تعارض ختم ہو جاتا ہے، پھر اس میں تعارض اور تضاد باقی نہیں ہوتا۔ جن احادیث میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں جس شخص کو وہ تعارض نظر آ رہا ہے وہ ان احادیث کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہوتا، تو اس کی لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اور عدم اطلاع کی وجہ سے وہ اسے تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، وگرنہ فی الواقع کوئی صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث کے معارض نہیں ہے۔ حقیقی معنی کے اعتبار سے کوئی دو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف ہے۔
سرسری نظر میں قرآن مجید کی آیات میں بھی بعض اوقات تعارض نظر آتا ہے، وہ بھی کم علمی کا اور عدم اطلاع کی وجہ سے ہوتا ہے، وگرنہ جب صحیح معنی معلوم ہوتا ہے تو اس وقت کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ تو جس طرح قرآن مجید کی آیات میں حقیقی معنی کے اعتبار سے کوئی تعارض نہیں ہے، ایسے ہی صحیح احادیث کے درمیان حقیقی معنی کے اعتبار سے کوئی تعارض نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید اور احادیث کے درمیان صحیح اور حقیقی معنی کے اعتبار سے کوئی تعارض ہے۔ ہاں، سرسری نظر میں جس طرح بعض اوقات قرآن مجید کی آیات میں تعارض نظر آتا ہے، ایسے ہی احادیث میں بھی بعض اوقات سرسری نظر میں تعارض نظر آتا ہے، لیکن جیسے قرآن مجید کی آیات کا جب صحیح معنی معلوم ہوتا ہے تو اس میں تعارض نہیں ہوتا، ایسے ہی احادیث کا جب صحیح معنی معلوم ہوتا ہے تو اس میں تعارض نہیں ہوتا۔ محدثین، علماء حدیث صدیوں سے یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو کوئی سمجھتا ہے یا جس کسی کے پاس کوئی حدیث ہے جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کسی دوسری حدیث کے معارض ہے، وہ ہمارے پاس لائے، ہم اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ اور جن احادیث میں سرسری نظر میں تعارض نظر آتا ہے، یا بعض عقل پرستوں نے جو بعض احادیث پر اس طرح کے اعتراضات کیے ہیں، محدثین نے، علماء حدیث نے ان سب احادیث کا حل پیش کیا ہے، اور آج بھی علماء حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی صحیح حدیث کسی دوسری صحیح حدیث کے معارض ہے، یا کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کے معارض ہے، تو وہ حدیث ہمارے سامنے لائیں، ہم اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو کوئی دو احادیث ان میں تعارض نہیں ہے، ان میں تضاد نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کی آیات میں تعارض اور تضاد نہیں ہے، اور یہ چیز واضح ثبوت ہے کہ احادیث نبویہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہی ہیں اور اسی طرح محفوظ ہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی یا پھر ان میں رد و بدل ہو چکا ہوتا، تغیر واقع ہو چکا ہوتا، تو پھر اس میں لازمی طور پر تعارض آ جاتا، تضاد آ جاتا۔ جبکہ تعارض اور تضاد موجود نہیں ہے تو یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ احادیث اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں اور اسی طرح محفوظ ہیں۔ اب جو چاہتا ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی طرح محفوظ ہے، اسے چاہیے کہ وہ تعصب سے ہٹ کر انصاف کی نظر سے احادیث کا مطالعہ کرے اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرے اور احادیث کا صحیح فہم حاصل کرے۔ جو کوئی شخص احادیث کو انصاف کی نظر سے پڑھے گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کا صحیح فہم حاصل کرے گا، اسے 100% یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً احادیث اللہ کی طرف سے وحی ہیں اور یہ اسی طرح محفوظ ہیں۔ آخر میں آج کے اس سبق کا خلاصہ وہ ایک مرتبہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں اکثر مفسرین کے نزدیک الذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ الذکر وارد ہوا ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد قرآن کریم ہے۔
اور قرآن کریم یہ بامانہ الفاظ اور ذومانہ کلام کا نام ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ کے ان معانی کا تعین بعض اوقات احادیث نبویہ پر موقوف ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت وہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کو بھی متضمن ہے اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی حفاظت کو بھی متضمن ہے، کیونکہ قرآن کریم بامانہ الفاظ و ذومانہ کلام کا نام ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت اور تفسیر بیان کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی اور یہ آپ کا فریضہ تھا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا مقصد یہ تھا کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دلیل اور حجت ہو، اور یہ دلیل اور حجت قرآن مجید دلیل اور حجت اپنے الفاظ کے معنی اور الفاظ کی تفسیر کے ساتھ ہے کہ الفاظ کے معنی اور ان کی تفسیر معلوم ہوگی تو وہ دلیل اور حجت بنیں گے۔ جس لفظ کا معنی اور جس کی تفسیر ہی معلوم نہ ہو وہ دلیل اور حجت کیسے بنے گا؟ تو قرآن مجید کی حفاظت کا اصل مقصد وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کا دلیل اور حجت ہونا ہے، اور یہ دلیل اور حجت اسی صورت میں بنے گا جب اس کے معانی معلوم ہو اور اس کی تفسیر معلوم ہو، اور قرآن مجید کے بعض الفاظ کے معانی اور قرآن مجید کی تفسیر وہ احادیث نبویہ پر موقوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر مکمل قرآن مجید کے سب الفاظ کا معنی معلوم ہونا ممکن نہیں ہے، اور قرآن مجید کی مکمل تفسیر کا معلوم ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا مقصد اسی صورت میں پورا ہوتا ہے جب ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی بھی حفاظت کی جائے۔ پھر بعض اہل علم نے اس آیت کریمہ میں وارد لفظ ذکر سے وحی مراد لی ہے کہ یہاں ذکر سے مراد وحی ہے۔ تو اگر یہاں ذکر سے مراد وحی لی جائے تو پھر تو یہ آیت اس مسئلہ میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ نص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ایسے ہی احادیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کیونکہ یہاں ذکر سے مراد وحی ہے، اور وحی قرآن مجید بھی وحی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ بھی وحی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کی گئی کہ جس طرح سورج جب موجود ہو تو پھر سورج کے وجود پر دلائل دینے کے بجائے سورج دکھا دینا چاہیے۔ ذخیرہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہے جس سے اس بات پہ شک ہے کہ یہ کیا اللہ کی طرف سے ہے، کیا احادیث نبویہ وحی ہیں، یا کیا یہ اسی طرح محفوظ ہے یا نہیں۔ جس سے اس بات میں شک ہے وہ انصاف کے ساتھ تعصب سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرے۔ جو شخص بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انصاف کی نظر سے پڑھے گا، تعصب سے ہٹ کر پڑھے گا،
اور ان کا صحیح فہم حاصل کرے گا، اسے 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے وحی ہے اور یہ اسی طرح محفوظ ہے، ان میں کوئی رد و بدل تغیر واقع نہیں ہوا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان احادیث کا صحیح فہم حاصل کرے اور تعصب سے ہٹ کر انصاف کی نظر سے ان احادیث کا مطالعہ کرے اور اپنے ذہن میں یہ اصول رکھے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کلام میں تعارض اور تضاد نہیں ہوتا، اور مخلوق کی کلام میں تعارض اور تضاد ہوتا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر وہ احادیث نبویہ کو پڑھے، ان کا صحیح فہم حاصل کرے اور انصاف کی نظر سے اس پر غور و فکر کرے اور ان احادیث کو اس اصول پر پرکھے تو اسے 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ اسی طرح محفوظ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات سمجھ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔